دنیا کے سارے اولیاء مل کے ماں باپ کے نافرمان کے لیے دعائیں کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، اور اگر والدین ناراض ہوں تو دنیا کے سارے اولیاء کی دعائیں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گی۔ ماں باپ کو ناراض کر کے اگر آپ اجمیر شریف جاتے ہیں، ماں باپ کو ناراض کر کے آپ کسی بھی ولی کے آستانے پر جاتے ہیں، ارے ماں باپ کو ناراض کر کے اگر آپ کعبے کے غلاف سے لپٹ کر کے روتے بھی ہیں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جس شخص سے اس کے والدین ناراض ہیں اللہ بھی اس سے راضی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول اس سے راضی ہوتے ہیں جس سے اس کے والدین راضی ہوتے ہیں۔ ہم دنیا بھر میں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، ہم ہر شخص سے کہتے ہیں بھائی دعاؤں میں یاد رکھنا، ہم ہر شخص سے کہتے ہیں کہ اس کام کے لیے جا رہا ہوں ذرا دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ہمارا اگر کسی روحانی شخصیت سے تعلق ہے تو ہم اس کو فون کر کے کہتے ہیں کہ جناب میں یہ کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں ذرا دعاؤں میں یاد رکھنا۔ لیکن کیا کبھی ماں باپ کے قدموں کو چوم کر کے کہا ہے کہ ماں باپ میں اس کام میں ہاتھ ڈال رہا ہوں تم دعا کرو؟ قسم خدا کی میرے جیسے لوگوں سے اگر آپ دعاؤں کی درخواست کریں تو میں نے تو رٹی رٹائی دعا یاد ہے، اللہ بھلا کرے، اللہ خیر کرے، اللہ آپ کو ترقی دے، لیکن اگر آپ اپنے ماں باپ سے دعاؤں کی درخواست کر دیں تو ادھر آپ گھر سے کام کے لیے نکلیں گے اور وہ ماں مصلے پر بیٹھ کر کے اپنے آنسوؤں سے پورا مصلی پر کر کے باری جائے مولا میں دعا کرے گی باری تعالیٰ میرا بچہ جو ہے اس راستے کے لیے نکلا ہے تو اس کی مشکلوں کو آسان فرما دے۔ یہ جذبہ صرف ماں باپ کے پاس ہے، دنیا میں کسی اور شخصیت کے پاس نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ بات بڑی اہم ہے کہ آپ دنیا میں کسی سے دعائیں کرا لیں لیکن اگر ماں باپ ناراض ہوں تو کبھی بھی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، کبھی بھی معاملات اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچتے۔ اس بندے سے جس کے ماں باپ ناراض ہوں اس کی دعائیں، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے حج اور اس کے زکوٰۃ، آپ مسجد کے میناریں بنوا لیں یا ساری دنیا میں مسجدیں بنوا دیں، آپ کی ساری نیکی زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہے گی۔ ماں باپ اگر دعا کر دیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اور اگر وہ دعا نہ کریں تو آپ کی ساری عبادتیں، سارے کام آپ کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ اس لیے ماں باپ کو ناراض نہ کریں، ہمیشہ ان کو راضی رکھیں، ان سے معافی مانگنے میں ذرا سی بھی کوتاہی نہ کریں۔ آپ سب کو سوری بول دیتے، ذرا پیر لگے نا کسی کو آدمی کہتا ہے سوری۔ آج کے دور کا کلچر تو یہ کہ صاحب معاف کریے، غلطی سے ہو گیا۔ ہر جگہ آپ معافی مانگتے ہیں لیکن اگر کہیں معافی مانگنے کی ہمت ہمارے اندر نہیں ہے، اگر ہم کہیں معافی مانگنے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں تو وہ ہمارے والدین، اور اپنے والدین کو ہم اس بات کا احساس اپنے گھر میں بار بار دلاتے ہیں کہ اب ہم بڑے ہو گئے، اب ہم بڑے ہو گئے۔ بھائی آپ چاہے جتنے بڑے ہو جائیں، ماں باپ اگر جاہل بھی ہوں، ماں باپ کو اگر اپنا نام لکھنا بھی نہ آتا ہو، اور اگر آپ شہر کے کلیکٹر بھی ہو گئے ہوں، آپ شہر چلاتے ہو یا ملک چلاتے ہو، قسم خدا کی آپ دنیا کے سب سے بڑے آدمی بھی بن جائیں گے تو اپنے ماں باپ سے آپ کا درجہ بڑا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ماں باپ کا مقام ان کی تعلیم، ان کی کتاب، ان کے قلم اور ان کی زبان سے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ماں باپ کو تمہارا والدین بنا دیا، صرف اس وجہ سے ان کا درجہ بڑا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ دنیا میں انسان اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو بہت ساری غلطیوں کی سزائیں تو اس کو قیامت میں ملیں گی، لیکن ماں باپ کے نافرمان کو دنیا میں ہی سزائیں ملتی ہیں۔ جو ماں باپ کو ستاتا ہے پھر اس کی اولاد اس کو ستاتی ہے۔ اگر آپ نے ماں باپ کو بڑھاپے میں تنہا کر دیا، اکیلا کر دیا، ان کو چھوڑ دیا تو اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اگر آج آپ نے اپنے والدین کو تنہا کر دیا، اپنے سے الگ کر دیا، ان کو الگ روم میں رکھ دیا ہے، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ آج تم نے ان کو ان کے بڑھاپے میں تنہا کیا ہے، کل تم بھی اسی طرح سے تنہا کیے جاؤ گے۔ کل وہی سلوک تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی، کیونکہ جو سلوک تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اس وقت کر رہے ہو، وہ جو اولاد تمہاری بڑی ہو رہی ہے وہ یہ سارے حالات دیکھ رہی ہے۔ پھر جب تم کل بوڑھے ہو جاؤ گے تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ وہی سلوک پھر تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے مختلف مقامات پر والدین کے ادب اور احترام کے حوالے سے بیان فرمایا۔